ایک بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی. ان کا ایک بڑا خاص وزیر ایاز تھا. بادشاہ سلامت سے لوگوں نے شکایتیں کرنی شروع کر دی اس کے بارے میں کہ بادشاہ سلامت، آپ کا وزیر جو ہے وہ آپ کے خزانے سے چوریاں کرتا ہے، اور چوریاں کرنے کے بعد وہ اسے ایک خاص کمرے میں رکھتا ہے. جب اس نے بادشاہ سے کہا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا. بادشاہ نے کہا تم جھوٹے ہو، میرا ایاز ایسا کبھی نہیں کر سکتا. وہ بڑا با اعتبار شخص ہے اور بڑا نیک شخص ہے، اس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس نے کہا نہیں، بادشاہ سلامت وہ واقع کرتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. یعنی لوگوں کی جیلسی بھی تو ہوتی ہے نا کہ ایک کو عزت زیادہ مل رہی ہے تو دوسرا جیلس ہونا شروع ہو گیا، جان بوجھ کر شکایتیں لگاتا ہے. اس طرح دن گزرتے رہے، ٹائم گزرتا رہا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کچھ کام تھا تو بادشاہ خود چل پڑا اپنے وزیر کے پاس. ادھر ایاز علیہ الرحمہ جو ہے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہے تھے. باہر نکلتے انہوں نے کمرے کو تالا لگا دیا. ادھر بادشاہ سلامت بالکل قریب پہنچ کے ایاز علیہ الرحمہ سے کہنے لگے، ایاز ایسا کرو کہ یہ کمرے کا دروازہ کھولو. اب ایاز علیہ الرحمہ بڑے پریشانی میں، خاموشی میں عرض کی، بادشاہ سلامت رہنے دیں، اس میں میری ماضی کی کچھ نشانیاں ہیں. بادشاہ کو شک ہوا، لوگوں نے کیونکہ شکایتیں بھی ادھر لگانی شروع کر دی تھی، لوگوں کو شک ہونا شروع ہو گیا. جو ہے بادشاہ کو شک ہوا کہ لوگ تو اس کی شکایتیں لگانے، لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ خزانہ چھپایا ہو یہاں پر. بادشاہ نے غصے میں کہا، ایاز دروازہ کھولو. کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک. دروازہ کھولا. بادشاہ سلامت کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے کہ ایک بہت ہی خوبصورت صندوق پڑا ہوا، اسے بھی تالا لگا ہوا، اور کوئی چیز نہیں اس کمرے میں. بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ ایاز بتاؤ اس صندوق میں کیا ہے. ایاز علیہ الرحمہ نے عرض کی، بادشاہ سلامت میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ماضی کے کچھ نشانیاں اس میں میری پڑی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں. بادشاہ نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں. تو ایاز علیہ الرحمہ عرض کرتے ہیں، بادشاہ سلامت اگر آپ نہ دیکھیں تو بہتری ہے. بادشاہ نے کہا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو میں نہیں دیکھ سکتا، تالا کھولو اس کا. ایاز علیہ الرحمہ نے اس کا تالا کھولا. جب وہ صندوق کھولا گیا تو کیا دیکھتے کہ ایک غلاف کے اندر، بڑا خوبصورت غلاف ہے، اس کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے. بادشاہ کہنے لگا یہ غلاف کھولو، اس کے اندر کیا چیز ہے. اب ایاز علیہ الرحمہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ اس غلاف کو ہٹایا. جب ہٹایا تو بادشاہ کی اس چیزوں پہ جب نظر پڑی تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا ایاز یہ تیری ماضی کی نشانیاں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹے ہوئے جوتے، یہ تیری ماضی کی نشانیاں ہیں. ایاز علیہ الرحمہ عرض کرتے، بادشاہ سلامت یہ میری ماضی کی وہ نشانیاں، جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میرے پاس یہ پھٹا پرانا بسیدہ جو ہے یہ ایک سوٹ تھا، اور یہ ٹوٹے ہوئے جوتے تھے اس وقت میرے پاس. آپ نے مجھے بڑی عزت سے نوازا، اپنا خاص وزیر بنایا، اپنا خاص قرب عطا کیا، مہربانی کی، بڑا کچھ آپ نے نوازا مجھے. تو میں روزانہ آ کر اس کو دیکھتا ہوں کہ ایاز تو دیکھ، جب دنیا پہ تو یہاں پہ جب آیا تھا تو اس حالت میں تھا. تو اپنے ماضی کو نہ بولنا. اگر تجھے عزت ملی ہے، جو کچھ بھی ملا ہے، بے شک تیرے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ماضی میں تو اس طرح تھا. میں روزانہ آ کر دیکھتا ہوں اور اپنے نفس پر ملامت کرتا ہوں کہ کہیں میرے نفس میں تکبر نہ آ جائے. تو میں روزانہ آ کر دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ماضی میرے ایسا ہے. تو اس وجہ سے آج کل پتہ نہیں لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، تھوڑی جی عزت کیا مل جاتی ہے، کرسی کیا مل جاتی ہے. پہلے تو آ کر گرتے پھرتے، ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں. وہی بچہ ہوتا ہے، باپ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے،
پال پوس کے جوان کرتا ہے، اسے پڑھاتا لکھاتا ہے، جب اچھی کرسی مل جاتی ہے تو بڑا بچہ اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور ماضی تیری کیا ہے، تو کیا چیز ہے؟ کبھی انسان اپنی اس چیز کو دیکھے، ماضی پر نظر ڈالے، انسان ہے کیا؟ وہ گندا قطرہ جو کپڑوں پہ پڑے تو وہ بھی پلیت ہو جائے۔ تو غرور اور تکبر کیسا؟ انسان کو اپنے اندر یہ غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنی ماضی پر نظر ڈالنی چاہیے کہ میرا ماضی کیسا تھا۔ اگر اپنے ماضی پر وہ نظر ڈالے گا تو کبھی اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں پیدا ہوگا۔ جب غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ کامیابی اسی کے لیے ہے کہ جو اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے۔ آج کل تو ایک اور ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو بھی بدل جاتے ہیں، آ کر وہاں کسی گاؤں کے اندر کوئی اور قوم ہوتی ہے، شہر میں آ کے قوم بھی بدل دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنی اصلیت کو نہ بدلو۔ جب تم اصلیت کو نہیں بدلو گے اللہ تمہیں اور ترقیاں دے گا۔ جب تم اپنی اصلیت کو بدل دو گے، اپنے ماضی کو بھول جاؤ گے، تو اگر وہ ماضی والا وقت اب نہیں رہا تو پھر یہ بھی وقت دوبارہ نہیں رہے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی اصلیت کو کبھی نہ بھولنا۔